الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30 اور 31، یہ 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ 5 آیتیں ایک ہی واقعے سے متعلق ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج جمعے میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس وقت جو واقعہ قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے، قرآن کریم جو ہے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ 2 دن سے میں یہ سوچ رہا تھا، اس تحقیق میں لگا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس جگہ کیوں بیان کیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں یہاں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ اس واقعے کو کیوں آج آپ سمجھ لیں کہ 40 سال سے اس آیتوں کو پڑھ رہا ہوں، آج سمجھ میں آیا کہ کیوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک دفعہ میں سمجھ میں آ جائے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ترجمہ پڑھا تو وہ پورا آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا بھی ہے کہ ہم جتنا چاہتے ہیں تمہیں علم دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ تم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے، ان کا واقعہ۔ حابیل جو تھا وہ بکریاں چراتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، اور قابیل جو تھا اس کا کام کھیتی باڑی کا تھا۔ چونکہ نسل انسانی کی ابتدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو اس وقت خاندانی نظام موجود نہیں تھا، یعنی اب شادی بیاہ کرنا کس سے کرے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صبح میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور شام میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو صبح والے لڑکے کی شام والی لڑکی نامحرم ہوتی تھی، اس سے اس کا نکاح ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک دن جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، دوسرے دن جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ ان کے نامحرم ہوتے تھے، ان کے آپس میں نکاح ہوتے تھے۔ اچھا، اس کی جو بہن تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی تو وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ شرعی اصول کے مطابق قابیل کا نکاح جو ہے وہ حابیل کی بہن سے ہونا تھا، اور حابیل کا نکاح جو ہے وہ قابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن اب یہ پھسل گئے۔ اب انہوں نے بولا نہیں، میں تو اس سے شادی کروں گا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرو، قربانی پیش کرو، یعنی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں قرآن دازی۔
تو اس نے حابیل نے بکری ذبح کی، چونکہ بکریاں چراتا تھا، اس کے بعد وہی مال اسباب تھا، اور جو قابیل تھا اس نے اناج قربانی کے طور پہ پیش کیا۔ اچھا، اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کوئی بھی چیز جو قربانی یا نظر کے طور پہ پیش کرنی ہو اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ دے، آسمان سے بجلی یا آگ آتی تھی اور وہ آ کے جس چیز کو وہ کھا جائے، ختم کر دے، جلا دے، سمجھ لے وہ قربانی قبول ہو گئی۔ اس کا ذکر آل عمران کی 183 آیت کے اندر ہے کہ کوئی بھی بجلی جو ہے وہ اس کی آگ جو ہے وہ جلا کے کھا۔ تو اب ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب سنیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے یہاں نظر پیش کی تو ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اچھا، قبول کیوں نہیں ہوئی؟ جس کی نیت اچھی تھی اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی نیت اچھی نہیں تھی اس کی قربانی قبول نہیں۔ معیار جو تھا وہ تقویٰ تھا۔ اب اس نے کہا قابیل نے کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، اس سے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ تو بھئی اگر قربانی قتل نہیں ہوئی تو اس میں حابیل کے ہاتھ میں تھوڑی تھا، قربانی تو اللہ نے قبول کرنی تھی۔ تو اس نے حابیل نے یہ جواب دیا کہ اللہ تو صرف تقویٰ والوں کی نظر قبول کیا کرتا ہے، یعنی اس کو یہ احساس دلایا کہ تم بجائے اس کے کہ میرے قتل کے متعلق سوچو، تم یہ سوچو کہ تمہارے اندر کس چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی طرف اس کو لے کے گیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ تقویٰ والوں کی نیاز قبول کیا کرتا ہے، نظر۔ ہاں، اگر تم میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرے گا بھی تو میں اپنے دفاع کے اندر تجھے قتل نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے گا اور دوسرے جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، جس نے قتل کیا ہے اس کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو قتل ہو رہا ہے وہ تو مظلوم ہے، تو وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کہ اس کا ارادہ بھی اس کو قتل کرنے کا تھا، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے وہ بھی قتل کرنا چاہتا تھا، تو لہذا وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اس نے یہ کہا حابیل نے کہ جس طرح تو مجھے قتل کرے گا، تو گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، میں گناہ کے اندر شریک نہیں ہوں گا، یعنی اگر میں بھی تجھے قتل کروں تو اس کا مطلب ہے پھر میں نے بھی گناہ کیا، تو لہذا میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹے اور تو ہی دوزخ والا بنے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اب دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کا ایک گناہ تو قاتل کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اس کا ایک گناہ جو ہے وہ قابیل جس نے اس روایت کو شروع کیا۔ جو آدمی کسی بھی برائی کی ابتدا کرتا ہے پھر آئندہ قیامت تک جتنے لوگ گناہ کریں گے اس سب کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو وہی یہاں پر انہوں نے کہا کہ تو ہی سب کا گناہ سمیٹے، یعنی اب قیامت تک جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر دیا، اس نے قتل کر ہی ڈالا اور وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اچھا، اب جب اس نے قتل کر دیا تو لاش کھلے آسمان کے نیچے ڈال دی، بھائی کی لاش۔ اب اس کو تو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا، اب دو کوے آئے اور دونوں کوے آ کے آپس میں ایک دوسرے کو چونچ مارنے لگے، لڑنے لگے، اس میں ایک کوہ مر گیا۔ اب جب وہ ایک کوہ مر گیا تو دوسرے کوے نے کیا کرا کہ اس کے پاس بیٹھ کے وہاں زمین کھودی،
چوچ سے زمین کھودی اور گڈھا کر کے اس کے بعد چوچ سے اس کے کوے کو پکڑ کے جو مر گیا تھا اس کو لا کے اس کو گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی ڈال دی۔ تو اس نے کہا قابیل نے کہ ایک کوا اللہ نے بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں، یعنی مجھے اتنا بھی نہیں پتہ کہ اس کا کرنا کیا، اس کوے نے مجھے یہ سبق سکھایا۔ تو میں اس کی عقل کو نہیں پہنچ سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاتا، پھر وہ پچھتانے والوں میں ہو گیا۔ اصل میں یہ واقعہ یہاں کیوں ذکر کیا گیا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو آدمی حسد کرتا ہے پھر وہ ظلم کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ اس انتہا پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ کسی کو حسد کے اندر وہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہاں جو قریش کے لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پہ جو یہود تھے بنی اسرائیل کے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیلیسی میں اور اس میں کہ بنی اسرائیل کی نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں کیوں آ گئی، تو بجائے اس کے کہ وہ حابیل کی طرح یہ سوچتے، قابیل کی طرح یہ سوچتے کہ یہ کیوں ہوا، یعنی ہماری کن گناہوں کی وجہ سے ہمارے خاندان سے نبوت چھن گئی اور بنی اسماعیل میں آ گئی، اس کے بجائے انہوں نے کیا کرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازشیں شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس واقعے کو ذکر کر کے بتایا کہ دیکھو انہوں نے حسد کے اندر حسد کی آگ میں جل کے اپنے نقصان کیا تھا، تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہارا بھی پھر وہی انجام ہوگا اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ یہاں پہ عرض کیا، اس کے آگے اور بھی تھوڑی سی تفصیلیں وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔